لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ملک پاکستان اس وقت نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ مختلف بحران ملکی ساکھ کو بدترین نقصان پہنچا چکے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی محاذ پر ناقص پالیسیوں کے تسلسل کی وجہ سے حالات خطرناک سمت جا رہے ہیں۔ ہمارا بدترین دشمن بھارت بھرپور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے اور ہماری حکومت اپنے ہی پرامن شہریوں کو بدترین ظلم کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ طاقت کے نشے میں مست خونخوار درندے اپنے ہی مظلوم اور نہتے عوام کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کرتے نظر آتے ہیں۔ معصوم بچوں اور خواتین کو ناحق گرفتار کرتے اور ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ظلم کا بازار گرم ہے اور عوام شدید مایوسی کا شکار ہے۔ لا قانونیت اپنے عروج پر ہے۔ ملک کو ذاتی پسند و ناپسند اور ذاتی خواہشات کی بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے۔ نظام عدل کو ظالم اپنے پنجوں سے دبوچ چکے ہیں۔ عدلیہ کی رہی سہی ساکھ کو بھی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تباہ کر دیا گیا ہے۔ ججز استعفے دے رہے ہیں۔ وکلاء اور سیاسی زعماء احتجاجی سرگرمیوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ لگ ایسے رہا ہے کہ ملک دشمن عناصر خود ہی مملکت خداداد کو اندرونی اور بیرونی سازشوں کے ذریعے ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اس مذموم مقصد کے حصول کے لیے سارا کھیل رچایا جا رہا ہے اور ملک کو خانہ جنگی کے ماحول کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ خانہ جنگی کا ماحول بنا کر سفاک ظالم بھارت اس پاک سرزمین پر حملے کا ناپاک منصوبہ بنا رہا ہے تاکہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی ہر لحاظ سے شکست خوردہ بنایا جا سکے۔ حکومتی ادارے بھارت جیسے ناپاک دشمن کے عزائم سے باخبر ہیں، لیکن باوجود اس کے اسلامی برادر ملک افغانستان کے ساتھ حالات کو دن بسن کشیدہ اور نازک سمت لے کر جا رہے ہیں۔ پالیسی وضع کرنے والے ادارے کیا سوچ کر ملک کو ہر سمت سے خطرات میں دھکیل رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہے کیا؟ ملک کا کوئی والی وارث ہے؟ یا جیسے امریکہ کہے گا ملکی مفاد سوچے سمجھے بغیر کر گزرنے کا وعدہ کر رکھا ہے؟ امریکہ کی غلامی چھوڑیں اور اپنے ملک کے بارے میں سوچیں اور اپنی عوام کو اپنی ناقص پالیسیوں کے سبب اپنے سے دور مت کریں۔ اگر حکومت حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو ملکی نظام سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ اپنے حکومتی مفادات کو دوام دینے کے چکر میں ملکی وقار اور ملکی سلامتی کو داؤ پر مت لگائیں۔ عمران خان سے ہزارہا اختلافات کے باوجود ہم ملکی مفاد میں یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان یہ کہتا ہے کہ 2 دن کے پیرول پہ مجھے رہا کیا جائے، میں افغانستان کے ساتھ حالات کو معمول پر لا سکتا ہوں، تو اس آفر پر عمل درآمد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 اسلامی برادر ممالک کے درمیان اگر صلح عمران خان کے ذریعے ممکن ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ملکی مفاد مقصود ہے یا اپنی خواہشات اور ذاتی پسند و ناپسند؟ کریڈٹ کا چکر چھوڑیں، ذاتی پسند ناپسند سے باہر آ کر ملک کا سوچیں۔ ملک ہے تو آپ سب کی عیاشیاں ہیں، اور اگر ملک نہ ہو تو بابا جی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر ملک پاکستان نہ ہوتا تو آپ لوگ کہیں کسی ہندو یا انگریز کے کتے نہلا رہے ہوتے۔ آخر میں پھر ایک بار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی عوام پر ظلم بند کریں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہ کریں، گھر توڑنے اور مسمار کرنے سے باز آئیں، کارکنان اور تحریک کے محبین کی مزید گرفتاریوں سے باز آئیں۔ پنجاب پولیس ہمارے کارکنان کے گھروں سے چوریاں اور ڈکیتیاں کرنے سے باز آئے۔ ہمارے شہیدوں کی مبارک لاشیں ہمارے حوالے کرو، اور خاص طور پر وہ مظلوم سید زادیاں جن کے بھائی
کو شہید کر کے ان کا جسد مبارک ان سے چھین لیا گیا، اور ظلم بالائے ظلم کہ ان سید زادیوں کو FIR میں ڈال کر تاحال پابند سلاسل رکھ کر ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کے بھائی کا جسد مبارک تک دفنانے کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرو، رب کے غضب کو دعوت مت دو۔ ایسا ظلم تو اسرائیل بھی نہیں کر رہا۔ تمام تر مظالم کے باوجود اسرائیل لاشیں تو واپس دے رہا ہے، اور تم تو شہیدوں کی مقدس لاشیں تک حوالے کرنے پر تیار نہیں۔ امریکہ کو راضی کرنا چھوڑو اور اپنی نہتی عوام پر مزید ظلم و جبر کے پہاڑ مت توڑو، باز آؤ۔ کارکنان سے یہی کہوں گا کہ آپ پرامن رہیں، محفوظ رہیں، انشاءاللہ جلد حالات بہتر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ یاد رکھیں کہ تحریک لبیک نے اپنے مشن کے ساتھ کبھی غداری نہیں کی، نہ کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا، اور نہ ہی کبھی سیٹ کی لالچ میں اپنے نظریے کا سودا کیا ہے۔ ہمیں جان بوجھ کر ہرایا گیا، زیادتیاں کی گئیں، لیکن الحمدللہ ہم اپنے نظریے پر کھڑے رہے اور کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔